السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہترین ڈرامہ سیریل ضبط کی تازہ ترین ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستوں، آج کی ایپیسوڈ جذبات، غصے، رنجشیں، نوازشیں اور بہت سے اہم ٹوئسٹ سے بھرپور ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو یہ دیکھ کر اس کے گہرے مطلب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم نے صرف آپ کی اس ایپیسوڈ میں ریویو کریں گے بلکہ کریکٹر انالیسس اور آنے والی ایپیسوڈ کی دھماکے دار پریڈکشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس کہانی کے اینڈ تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ناظرین، ڈرامے کی شروعات ہوتی ہے ناشتے کے ٹیبل سے، جہاں پر سارے آپس میں لڑائی جھگڑا اور فساد کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف زوہا اور آئلہ کے درمیان ہوئی بحث کی وجہ سے بھی سارے پریشان ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر آئلہ ابھی ہوش و حواس میں نہیں ہے، اس لیے اس کا جب دل کرتا ہے، جس سے دل کرتا ہے وہ اس کو سنا دیتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر رملہ اور آئلہ کے بیچ بھی کافی زیادہ بحث ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر رملہ جو ہے وہ آئلہ سے کہتی ہے کہ تم خود کو سمجھتی کیا ہو، تم نے اون سے شادی کیوں کی؟ تو ناظرین، یہاں پر آئلہ کہتی ہے تو تم نے جو ہے وہ شامی سے شادی کیوں کی؟ ناظرین، یہاں پر سارے فساد کی جڑ یہ ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں جو ہیں اپنے اپنے شوہر سے ناخوش ہیں اور وہ ایک دوسرے کے شوہر کو پسند کرتی ہیں۔ اس لیے ناظرین، یہاں پر ڈرامہ کافی زیادہ ایموشنل ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف آئلہ اور زوہا کے درمیان جو نوک جھوک ہوئی ہے وہ ان دونوں کے درمیان کی پرانی دوستی کو دشمنی کی لکیر اور گہری کر دیتی ہے۔ آئلہ کا کہنا ہے کہ یہ نکاح صرف ایک مجبوری کا سودا ہے، جبکہ زوہا ابھی بھی احتشام کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتی ہے۔ آئلہ ابھی بھی احتشام کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتی ہے، لیکن اس ایپیسوڈ کی سب سے بڑی اور سب کے شوکنگ سین آئلہ کے والد ثاقب کا غصہ تھا۔ انہوں نے صاف آئلہ کی تربیت پر سوال اٹھایا اور باقی اس کی ماں پر۔ شمسہ کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اس بار آئلہ نے اپنا گھر برباد کیا اور اس نے عزت سے ہنسی خوشی اپنی ازواجی زندگی نہیں گزاری تو اس بار میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور پھر تم دونوں ماں بیٹی کہیں دور جا کے کسی کونے کھڈلے میں اپنی زندگی بسر کرنا، کیونکہ تم لوگوں کو سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آخر برائی ہی کیا ہے اس اون میں؟ اتنا اچھا، شریف اور عزت دار لڑکا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں بہانے کوئی حور پڑا اور راجہ آئے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے جو تم نے پہلے کرتوت کیے ہیں وہ اس لائق ہیں کہ کوئی تمہیں اپنا سکے؟ پہلے تو تمہارے اپنے شوہر نے ہی تمہارے کردار کی گواہی نہیں دی، اس کے بعد اس نے تمہارے ہاتھ میں طلاق کا پرچہ تھما دیا، رہی کئی کسر ایک رشتے نے توڑ دی، اور اب جو بچی کچی میری عزت تھی وہ بارات نہ آ کر پوری ہو گئی۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھ جاؤں؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھ میں کوئی شرم حیا نہیں ہے؟ بس ہو چکی ہے میری آئلہ، بس ہو چکی ہے۔ اب میں مزید تمہاری وجہ سے زمانے میں ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھو میرے جڑے ہوئے ہاتھ، اور اپنے باپ پر تھوڑا رحم کرو۔ ایک باپ کا اپنی ہی بیٹی کے ماضی کی غلطیوں کو اس طرح سے اچھالنا اور اس پر یہ شدید دباؤ ڈالنا، اس سین نے پوری ایپیسوڈ کا ایک عجیب تصور پیدا کر دیا ہے، مزید ٹینشن بڑھا دی ہے۔ اب یہاں پر آئلہ اپنی باپ کی جلدی کٹی باتیں یاد کر کے آنسو بہا رہی ہے اور دوسری طرف احتشام کا پیار یاد کر کے رو رہی ہے، جبکہ اس کو اون جیسا ہیرا ملا ہے پھر بھی وہ احتشام جیسے کوئلے کے پیچھے اپنا سر پھاڑ رہی ہے۔ دوسری طرف اون اور آئلہ کے درمیان روم کے اندر جو کنفرنٹیشن ہوئی وہ
دیکھنے لائق تھی۔ آئلہ کا غصہ اون پر نکل رہا تھا اور اون صاحب کہہ رہا تھا کہ وہ اس رشتے کو نام دینا چاہتا ہے اگر آئلہ اس کو ایک موقع دے تو۔ وہ اون کو احتشام سے کمپیئر کرتی ہے، لیکن جہاں پر اون صاف انکار کر دیتا ہے کہ اس جیسے بے شرم اور بزدل انسان کے ساتھ میرا کمپیئر مت کرو، میں اس جیسا نہیں ہوں۔ آئلہ تم مجھے ایک موقع دے کر دیکھو، میں تمہاری زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھر دوں گا۔ لیکن جہاں پر وہ احتشام جیسے ایک بزدل اور دھوکے باز انسان سمجھ رہی ہے، ویسا ہی وہ اون کو بھی سمجھ رہی ہے، اور اس نے اون کو کہا ہے کہ مجھے نفرت ہے تم سے اور تم جیسے سارے مردوں سے۔ یہاں پر جو ہے وہ اون اس کو کہتا ہے کہ نکاح میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، تم میرا ساتھ دے کر تو دیکھو، تمہیں خود مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ لیکن جہاں پر آئلہ کہتی ہے کہ نکاح میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، اگر نکاح میں طاقت ہوتی تو اون مجھے جھوٹ سرے عام سب کے سامنے طلاق نہ دیتا اور نہ ہی مجھے پورے زمانے میں رسوا کرتا۔ چلیے اب بات کرتے ہیں اس ڈرامے کے کچھ اہم کریکٹر کی سائیکالوجی کی جو اس کہانی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آئلہ اس وقت شدید ذہنی انکسار مینٹل سٹریس کا شکار ہے۔ احتشام کے دیے ہوئے دھوکے اور پرانی خاندان نے جو سمجھا اس کو بے عزت ہوئی، اس سے آئلہ کے اندر سے بالکل بدگمان کر دیا ہے۔ اب وہ ہر مرد کو احتشام کی طرح ہی سمجھ رہی ہے اور اسی کے ترازو میں توڑ رہی ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے گلے میں دبا ہوں۔ جب اس سے اون کو چائے دینے کے لیے کہا گیا تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس قدر غصے اور ڈپریشن میں ہے کہ وہ اون کو کہتی ہے کہ میرا بس چلے تو میں اس کا گلا دبا دوں، اس کو چائے اور قیمہ میں کیوں پیش کروں۔ اپنے سارے خاندان والوں کے سامنے وہ اون کو بہت بے عزت کرتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، رملہ اور اون کے درمیان ہوئی ہوئی گفتگو بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ موڑ لے آتی ہے۔ یہاں پر رملہ جو ہے وہ اون سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے تو یہاں پہ اون کہتا ہے کہ بس کر دو۔ یہاں پر رملہ کہتی ہے کہ ایک طرفہ ہی صحیح، مگر میں تم سے محبت تو کرتی ہوں۔ لیکن ناظرین یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اون کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے ایک طرفہ محبت کرتی ہو تو یہ بات بھی سن لو کہ میں بھی آئلہ سے ایک طرفہ محبت کرتا ہوں۔ یہ بات ناظرین سنتے ہی رملہ کے پاؤں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل جاتی ہے۔ اون اس پورے سنسٹم میں سب سے زیادہ ضبط اور ملازمت کا شکار ہے۔ جب اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ تم نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی ہے جو کسی اور سے محبت کرتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ کہنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود شامی تھا۔ اون کے دل میں آئلہ کے لیے سچی محبت ہے، لیکن وہ ماضی کے خوف اور آئلہ کے غصے کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ حالانکہ جب وہ غصے میں ماموں ثاقب کو بتا دیتا ہے کہ آئلہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہاں اس کی تھوڑی جلد بازی ہوئی ہے۔ اگر وہ اتنی جلد بازی نہ کرتا تو وہ آہستہ آہستہ آئلہ کو سمجھا کر اپنی محبت کا یقین دلا سکتا تھا۔ اب آتے ہیں احتشام اور رملہ کے ٹریک پر۔ احتشام ابھی بھی اپنی اور ماں کے دباؤ میں ہے، ایک مکمل مام بوائے بن چکا ہے جسے کہتے ہیں ممیز ٹوائے، ٹھیک ہے۔ اس بچپن سے ہی ماں کا اتنا خوف ہے کہ وہ اپنی ماں کے آگے کچھ بھی نہیں بول سکتا۔ رملہ کا ایٹیٹیوڈ بالکل کلیئر ہے، وہ احتشام کو صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ اس میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ ناظرین اب یہاں پر آپ کو آنے والے ایپیسوڈ میں کچھ اس طرح سے دکھایا جائے گا کہ رملہ جو ہے احتشام کو کہے گی کہ ابھی بھی آئلہ تم سے محبت کرتی ہے۔ یہاں پر شامی کہے گا میں نے جو بھی اس کے ساتھ کیا ہے وہ اس کے بعد بھی بھلا مجھ سے محبت کیوں کرے گی۔ یہاں پر ناظرین رملہ کا یہی پلان ہے کہ وہ اب آئلہ کو اور اون کو ملوائے گی اور اسی بہانے وہ اور آئلہ کو اور شامی کو ملوائے گی اور اسی بہانے وہ اون اور رملہ بھی آپس میں ایک ہو جائیں گے۔ اب اس کا اگلا شکار شامی ہے تاکہ وہ شامی کو اپنی باتوں سے اس کا اتنا برین واش کرے کہ وہ آئلہ پر الزامات لگائے اور وہ آئلہ کے زیادہ قریب رہے۔ جتنا شامی اون کے قریب رہے گا، جتنا شامی آئلہ کے قریب رہے گا، اتنا
اون اور آئلہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ اور ناظرین یہی ہے ماسٹر پلان اس رملا کا، کیونکہ وہ کسی صورت جو ہے اون سے علیحدگی نہیں چاہتی۔ لیکن ناظرین اس دفعہ ہمیں جو ہے کہانی میں ایک نیا موڑ دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ آئلہ اب اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک مضبوط مرد اون کا سہارا ہے، اور اون اب کسی صورت شامی کو آئلہ کی زندگی میں دوبارہ سے انٹری نہیں مارنے دے گا۔ ناظرین جہاں پر جو ہے راحت نے ایک اہم ماں کا کردار ادا کیا ہے، برسوں سے وہ اپنے بیٹے کو شدید دکھ اور ٹینشنز دے رہی تھی، لیکن اس دفعہ اس نے آئلہ کا ہاتھ اون کے ہاتھ میں دے کر اس کو دنیا بھر کی خوشیاں دے دی ہیں۔ یہاں پر ناظرین راحت کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس کا بیٹا آئلہ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اس بات پر وہ بھی جان سے بھی کہتی ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے بیٹے کو اس کی محبت مل گئی۔ ناظرین دوسری طرح بھی جان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اون جو ہے وہ آئلہ کو سمجھے اور اس کو ٹائم دے اور اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرے۔ آئلہ ایک بہت اچھی اور پیاری لڑکی ہے، اور اس کے دل میں اون کے لیے ضرور محبت پیدا ہو جائے گی نفرت بدل کر۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہترین ڈرامہ سیریل ضبط کی تازہ ترین ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستوں آج کی ایپیسوڈ جذبات، غصے، رنجشیں، نوازشیں اور بہت سے اہم ٹوئسٹ سے بھرپور ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو یہ دیکھ کر اس کے گہرے مطلب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم نے صرف آپ کی اس ایپیسوڈ میں ریویو کریں گے، بلکہ کریکٹر انالائسس اور آنے والی ایپیسوڈ کی دھماکے دار پریڈکشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس کہانی کے اینڈ تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ناظرین ڈرامے کی شروعات ہوتی ہے ناشتے کے ٹیبل سے، جہاں پر سارے آپس میں لڑائی جھگڑا اور فساد کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین دوسری طرف زوہا اور آئلہ کے درمیان ہوئی بحث کی وجہ سے بھی سارے پریشان ہوتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر آئلہ ابھی ہوش و حواس میں نہیں ہے، اس لیے اس کا جب دل کرتا ہے، جس سے دل کرتا ہے وہ اس کو سنا دیتی ہے۔ ناظرین دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر رملہ اور آئلہ کے بیچ بھی کافی زیادہ بحث ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر رملہ جو ہے وہ آئلہ سے کہتی ہے کہ تم خود کو سمجھتی کیا ہو، تم نے اون سے شادی کیوں کی؟ تو ناظرین یہاں پر آئلہ کہتی ہے تو تم نے جو ہے وہ شامی سے شادی کیوں کی؟ ناظرین یہاں پر سارے فساد کی جڑ یہ ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں جو ہیں اپنے اپنے شوہر سے ناخوش ہیں اور وہ ایک دوسرے کے شوہر کو پسند کرتی ہیں۔ اس لیے ناظرین یہاں پر ڈرامہ کافی زیادہ ایموشنل ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ ناظرین دوسری طرف آئلہ اور زوہا کے درمیان جو نوک جھوک ہوئی ہے وہ ان دونوں کے درمیان کی پرانی دوستی کو دشمنی کی لکیر اور گہری کر دیتی ہے۔ آئلہ کا کہنا ہے کہ یہ نکاح صرف ایک مجبوری کا سودا ہے، جبکہ زوہا ابھی بھی احتشام کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتی ہے۔ آئلہ ابھی بھی احتشام کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتی ہے، لیکن اس ایپیسوڈ کی سب سے بڑی اور سب کے شوکنگ سین آئلہ کے والد ثاقب کا غصہ تھا۔ انہوں نے صاف آئلہ کی تربیت پر سوال اٹھایا اور باقی اس کی ماں پر۔ شمسا کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اس بار آئلہ نے اپنا گھر برباد کیا اور اس نے عزت سے ہنسی خوشی اپنی ازواجی زندگی نہیں گزاری تو اس بار میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور پھر تم دونوں ماں بیٹی کہیں دور جا کے کسی کونے کھڈلے میں اپنی زندگی بسر کرنا، کیونکہ تم لوگوں کو سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آخر برائی ہی کیا ہے اس اون میں؟ اتنا اچھا شریف اور عزت دار لڑکا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں بہانے کوئی حور پڑا اور راجہ آئے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے جو تم نے پہلے کرتوت کیے ہیں وہ اس لائق ہیں کہ کوئی تمہیں اپنا سکے؟ پہلے تو تمہارے اپنے شوہر نے ہی تمہارے کردار کی گواہی نہیں دی، اس کے بعد اس نے تمہارے ہاتھ میں طلاق کا پرچہ تھما دیا۔
رہی کئی کسر ایک رشتے نے توڑ دی، اور اب جو بچی کچی میری عزت تھی وہ بارات نہ آ کر پوری ہو گئی۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھ جاؤں؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھ میں کوئی شرم حیا نہیں ہے؟ بس ہو چکی ہے میری آئلہ، بس ہو چکی ہے۔ اب میں مزید تمہاری وجہ سے زمانے میں ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھو میرے جڑے ہوئے ہاتھ، اور اپنے باپ پر تھوڑا رحم کرو۔ ایک باپ کا اپنی ہی بیٹی کے ماضی کی غلطیوں کو اس طرح سے اچھالنا اور اس پر یہ شدید دباؤ ڈالنا، اس سین نے پوری ایپیسوڈ کا ایک عجیب تصور پیدا کر دیا ہے، مزید ٹینشن بڑھا دی ہے۔ اب یہاں پر آئلہ اپنی باپ کی جلدی کٹی باتیں یاد کر کے آنسو بہا رہی ہے، اور دوسری طرف احتشام کا پیار یاد کر کے رو رہی ہے۔ جبکہ اس کو اون جیسا ہیرا ملا ہے، پھر بھی وہ احتشام جیسے کوئلے کے پیچھے اپنا سر پھاڑ رہی ہے۔ دوسری طرف اون اور آئلہ کے درمیان روم کے اندر جو کنفرنٹیشن ہوئی وہ دیکھنے لائق تھی۔ آئلہ کا غصہ اون پر نکل رہا تھا، اور اون صاحب کہہ رہا تھا کہ وہ اس رشتے کو نام دینا چاہتا ہے اگر آئلہ اس کو ایک موقع دے تو۔ وہ اون کو احتشام سے کمپیئر کرتی ہے، لیکن جہاں پر اون صاف انکار کر دیتا ہے کہ اس جیسے بے شرم اور بزدل انسان کے ساتھ میرا کمپیئر مت کرو، میں اس جیسا نہیں ہوں۔ آئلہ تم مجھے ایک موقع دے کر دیکھو، میں تمہاری زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھر دوں گا۔ لیکن جہاں پر وہ احتشام جیسے ایک بزدل اور دھوکے باز انسان سمجھ رہی ہے، ویسا ہی وہ اون کو بھی سمجھ رہی ہے، اور اس نے اون کو کہا ہے کہ مجھے نفرت ہے تم سے اور تم جیسے سارے مردوں سے۔ یہاں پر جو ہے وہ اون اس کو کہتا ہے کہ نکاح میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، تم میرا ساتھ دے کر تو دیکھو، تمہیں خود مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ لیکن جہاں پر آئلہ کہتی ہے کہ نکاح میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، اگر نکاح میں طاقت ہوتی تو اون مجھے جھوٹ سرے عام سب کے سامنے طلاق نہ دیتا اور نہ ہی مجھے پورے زمانے میں رسوا کرتا۔ چلیے اب بات کرتے ہیں اس ڈرامے کے کچھ اہم کریکٹر کی سائیکالوجی کی جو اس کہانی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آئلہ اس وقت شدید ذہنی انتصار مینٹل سٹریس کا شکار ہے۔ احتشام کے دیے ہوئے دھوکے اور پرانی خاندان نے جو سمجھا اس کو بے عزت ہوئی، اس سے آئلہ کے اندر سے بالکل بدگمان کر دیا ہے۔ اب وہ ہر مرد کو احتشام کی طرح ہی سمجھ رہی ہے اور اسی کے ترازو میں توڑ رہی ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے گلے میں دبا ہوں۔ جب اس سے اون کو چائے دینے کے لیے کہا گیا تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس قدر غصے اور ڈپریشن میں ہے کہ وہ اون کو کہتی ہے کہ میرا بس چلے تو میں اس کا گلا دبا دوں، اس کو چائے اور قیمہ میں کیوں پیش کروں۔ اپنے سارے خاندان والوں کے سامنے وہ اون کو بہت بے عزت کرتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، رملہ اور اون کے درمیان ہوئی ہوئی گفتگو بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ موڑ لے آتی ہے۔ یہاں پر رملہ جو ہے وہ اون سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، تو یہاں پہ اون کہتا ہے کہ بس کر دو۔ یہاں پر رملہ کہتی ہے کہ ایک طرفہ ہی صحیح، مگر میں تم سے محبت تو کرتی ہوں۔ لیکن ناظرین یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اون کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے ایک طرفہ محبت کرتی ہو تو یہ بات بھی سن لو کہ میں بھی آئلہ سے ایک طرفہ محبت کرتا ہوں۔ یہ بات ناظرین سنتے ہی رملہ کے پاؤں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل جاتی ہے۔ اون اس پورے سنسٹم میں سب سے زیادہ ضبط اور مناظمت کا شکار ہے۔ جب اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ تم نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی ہے جو کسی اور سے محبت کرتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ کہنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود شامی تھا۔ اون کے دل میں آئلہ کے لیے سچی محبت ہے، لیکن وہ ماضی کے خوف اور آئلہ کے غصے کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ حالانکہ جب وہ غصے میں ماموں ثاقب کو بتا دیتا ہے کہ آئلہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہاں اس کی تھوڑی جلد بازی ہوئی ہے۔ اگر وہ اتنی جلد بازی نہ کرتا تو وہ آہستہ آہستہ آئلہ کو سمجھا کر اپنی محبت کا یقین دلا سکتا تھا۔
اب آتے ہیں احتشام اور رملا کے ٹریک پر۔ احتشام ابھی بھی اپنی اور ماں کے دباؤ میں ہے، ایک مکمل مام بوائے بن چکا ہے جسے کہتے ہیں ممیز ٹوائے، ٹھیک ہے۔ اس بچپن سے ہی ماں کا اتنا خوف ہے کہ وہ اپنی ماں کے آگے کچھ بھی نہیں بول سکتا۔ رملا کا ایٹیٹیوڈ بالکل کلیئر ہے، وہ احتشام کو صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ اس میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ ناظرین، اب یہاں پر آپ کو آنے والے ایپیسوڈ میں کچھ اس طرح سے دکھایا جائے گا کہ رملا جو ہے احتشام کو کہے گی کہ ابھی بھی آئلہ تم سے محبت کرتی ہے۔ یہاں پر شامی کہے گا میں نے جو بھی اس کے ساتھ کیا ہے وہ اس کے بعد بھی بھلا مجھ سے محبت کیوں کرے گی۔ یہاں پر ناظرین رملا کا یہی پلان ہے کہ وہ اب آئلہ کو اور اون کو ملوائے گی، اور اسی بہانے وہ اور آئلہ کو اور شامی کو ملوائے گی، اور اسی بہانے وہ اون اور رملا بھی آپس میں ایک ہو جائیں گے۔ اب اس کا اگلا شکار شامی ہے، تاکہ وہ شامی کو اپنی باتوں سے اس کا اتنا برین واش کرے کہ وہ آئلہ پر الزامات لگائے اور وہ آئلہ کے زیادہ قریب رہے۔ جتنا شامی اون کے قریب رہے گا، جتنا شامی آئلہ کے قریب رہے گا، اتنا اون اور آئلہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ اور ناظرین یہی ہے ماسٹر پلان اس رملا کا، کیونکہ وہ کسی صورت جو ہے اون سے علیحدگی نہیں چاہتی۔ لیکن ناظرین اس دفعہ ہمیں جو ہے کہانی میں ایک نیا موڑ دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ آئلہ اب اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک مضبوط مرد اون کا سہارا ہے، اور اون اب کسی صورت شامی کو آئلہ کی زندگی میں دوبارہ سے انٹری نہیں مارنے دے گا۔ ناظرین یہاں پر جو ہے راحت نے ایک اہم ماں کا کردار ادا کیا ہے۔ برسوں سے وہ اپنے بیٹے کو شدید دکھ اور ٹینشنز دے رہی تھی، لیکن اس دفعہ اس نے آئلہ کا ہاتھ اون کے ہاتھ میں دے کر اس کو دنیا بھر کی خوشیاں دے دی ہیں۔ یہاں پر ناظرین راحت کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس کا بیٹا آئلہ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اس بات پر وہ بیجان سے بھی کہتی ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے بیٹے کو اس کی محبت مل گئی۔ ناظرین دوسری طرح بیجان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اون جو ہے وہ آئلہ کو سمجھے اور اس کو ٹائم دے اور اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرے۔ آئلہ ایک بہت اچھی اور پیاری لڑکی ہے، اور اس کے دل میں اون کے لیے ضرور محبت پیدا ہو جائے گی نفرت بدل کر۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہترین ڈرامہ سیریل ضبط کی تازہ ترین ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستوں آج کی ایپیسوڈ جذبات، غصے، رنجشیں، نوازشیں اور بہت سے اہم ٹوئسٹ سے بھرپور ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو یہ دیکھ کر اس کے گہرے مطلب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم نے صرف آپ کی اس ایپیسوڈ میں ریویو کریں گے، بلکہ کریکٹر انالائسس اور آنے والی ایپیسوڈ کی دھماکے دار پریڈکشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس کہانی کے اینڈ تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ناظرین ڈرامے کی شروعات ہوتی ہے ناشتے کے ٹیبل سے، جہاں پر سارے آپس میں لڑائی جھگڑا اور فساد کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین دوسری طرف زوہا اور آئلہ کے درمیان ہوئی بحث کی وجہ سے بھی سارے پریشان ہوتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر آئلہ ابھی ہوش و حواس میں نہیں ہے، اس لیے اس کا جب دل کرتا ہے، جس سے دل کرتا ہے وہ اس کو سنا دیتی ہے۔ ناظرین دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر رملہ اور آئلہ کے بیچ بھی کافی زیادہ بحث ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر رملہ جو ہے وہ آئلہ سے کہتی ہے کہ تم خود کو سمجھتی کیا ہو، تم نے اون سے شادی کیوں کی؟ تو ناظرین یہاں پر آئلہ کہتی ہے تو تم نے جو ہے وہ شامی سے شادی کیوں کی؟ ناظرین یہاں پر سارے فساد کی جڑ یہ ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں جو ہیں اپنے اپنے شوہر سے ناخوش ہیں اور وہ ایک دوسرے کے شوہر کو پسند کرتی ہیں۔ اس لیے ناظرین یہاں پر ڈرامہ کافی زیادہ ایموشنل ہمیں دکھایا جاتا ہے۔
ناظرین، دوسری طرف آئلہ اور زوہا کے درمیان جو نوک جھوک ہوئی ہے وہ ان دونوں کے درمیان کی پرانی دوستی کو دشمنی کی لکیر اور گہری کر دیتی ہے۔ آئلہ کا کہنا ہے کہ یہ نکاح صرف ایک مجبوری کا سودا ہے، جبکہ زوہا ابھی بھی احتشام کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتی ہے۔ آئلہ ابھی بھی احتشام کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتی ہے، لیکن اس ایپیسوڈ کی سب سے بڑی اور سب کے شوکنگ سین آئلہ کے والد ثاقب کا غصہ تھا۔ انہوں نے صاف آئلہ کی تربیت پر سوال اٹھایا اور باقی اس کی ماں پر۔ شمسہ کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اس بار آئلہ نے اپنا گھر برباد کیا اور اس نے عزت سے ہنسی خوشی اپنی ازواجی زندگی نہیں گزاری تو اس بار میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور پھر تم دونوں ماں بیٹی کہیں دور جا کے کسی کونے کھڈلے میں اپنی زندگی بسر کرنا، کیونکہ تم لوگوں کو سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آخر برائی ہی کیا ہے اس اون میں؟ اتنا اچھا، شریف اور عزت دار لڑکا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں بہانے کوئی حور پڑا اور راجہ آئے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے جو تم نے پہلے کرتوت کیے ہیں وہ اس لائق ہیں کہ کوئی تمہیں اپنا سکے؟ پہلے تو تمہارے اپنے شوہر نے ہی تمہارے کردار کی گواہی نہیں دی، اس کے بعد اس نے تمہارے ہاتھ میں طلاق کا پرچہ تھما دیا، رہی کئی کسر ایک رشتے نے توڑ دی، اور اب جو بچی کچی میری عزت تھی وہ بارات نہ آ کر پوری ہو گئی۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھ جاؤں؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھ میں کوئی شرم حیا نہیں ہے؟ بس ہو چکی ہے میری آئلہ، بس ہو چکی ہے۔ اب میں مزید تمہاری وجہ سے زمانے میں ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھو میرے جڑے ہوئے ہاتھ، اور اپنے باپ پر تھوڑا رحم کرو۔ ایک باپ کا اپنی ہی بیٹی کے ماضی کی غلطیوں کو اس طرح سے اچھالنا اور اس پر یہ شدید دباؤ ڈالنا، اس سین نے پوری ایپیسوڈ کا ایک عجیب تصور پیدا کر دیا ہے، مزید ٹینشن بڑھا دی ہے۔ اب یہاں پر آئلہ اپنی باپ کی جلدی کٹی باتیں یاد کر کے آنسو بہا رہی ہے اور دوسری طرف احتشام کا پیار یاد کر کے رو رہی ہے۔ جبکہ اس کو اون جیسا ہیرا ملا ہے پھر بھی وہ احتشام جیسے کوئلے کے پیچھے اپنا سر پھاڑ رہی ہے۔ دوسری طرف اون اور آئلہ کے درمیان روم کے اندر جو کنفرنٹیشن ہوئی وہ دیکھنے لائق تھی۔ آئلہ کا غصہ اون پر نکل رہا تھا اور اون صاحب کہہ رہا تھا کہ وہ اس رشتے کو نام دینا چاہتا ہے اگر آئلہ اس کو ایک موقع دے تو۔ وہ اون کو احتشام سے کمپیئر کرتی ہے، لیکن جہاں پر اون صاف انکار کر دیتا ہے کہ اس جیسے بے شرم اور بزدل انسان کے ساتھ میرا کمپیئر مت کرو، میں اس جیسا نہیں ہوں۔ آئلہ تم مجھے ایک موقع دے کر دیکھو، میں تمہاری زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھر دوں گا۔ لیکن جہاں پر وہ احتشام جیسے ایک بزدل اور دھوکے باز انسان سمجھ رہی ہے ویسا ہی وہ اون کو بھی سمجھ رہی ہے، اور اس نے اون کو کہا ہے کہ مجھے نفرت ہے تم سے اور تم جیسے سارے مردوں سے۔ یہاں پر جو ہے وہ اون اس کو کہتا ہے کہ نکاح میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، تم میرا ساتھ دے کر تو دیکھو، تمہیں خود مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ لیکن جہاں پر آئلہ کہتی ہے کہ نکاح میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، اگر نکاح میں طاقت ہوتی تو اون مجھے یوں سرے عام سب کے سامنے طلاق نہ دیتا اور نہ ہی مجھے پورے زمانے میں رسوا کرتا۔ چلیے اب بات کرتے ہیں اس ڈرامے کے کچھ اہم کریکٹر کی سائیکالوجی کی جو اس کہانی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آئلہ اس وقت شدید ذہنی انتصار مینٹل سٹریس کا شکار ہے۔ احتشام کے دیے ہوئے دھوکے اور پرانی خاندان نے جو سمجھا اس کو بے عزت ہوئی اس سے آئلہ کے اندر سے بالکل بدگمان کر دیا ہے۔ اب وہ ہر مرد کو احتشام کی طرح ہی سمجھ رہی ہے اور اسی کے ترازو میں توڑ رہی ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے گلے میں دبا ہوں۔ جب اس سے اون کو چائے دینے کے لیے کہا گیا
تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس قدر غصے اور ڈپریشن میں ہے کہ وہ اون کو کہتی ہے کہ میرا بس چلے تو میں اس کا گلا دبا دوں، اس کو چائے اور قیمہ میں کیوں پیش کروں۔ اپنے سارے خاندان والوں کے سامنے وہ اون کو بہت بے عزت کرتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، رملہ اور اون کے درمیان ہوئی ہوئی گفتگو بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ موڑ لے آتی ہے۔ یہاں پر رملہ جو ہے وہ اون سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، تو یہاں پہ اون کہتا ہے کہ بس کر دو۔ یہاں پر رملہ کہتی ہے کہ ایک طرفہ ہی صحیح، مگر میں تم سے محبت تو کرتی ہوں۔ لیکن ناظرین، یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اون کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے ایک طرفہ محبت کرتی ہو تو یہ بات بھی سن لو کہ میں بھی آئلہ سے ایک طرفہ محبت کرتا ہوں۔ یہ بات ناظرین سنتے ہی رملہ کے پاؤں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل جاتی ہے۔ اون اس پورے انسیڈنٹ میں سب سے زیادہ ضبط اور مناظمت کا شکار ہے۔ جب اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ تم نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی ہے جو کسی اور سے محبت کرتی ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ کہنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود شامی تھا۔ اون کے دل میں آئلہ کے لیے سچی محبت ہے، لیکن وہ ماضی کے خوف اور آئلہ کے غصے کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ حالانکہ جب وہ غصے میں ماموں ثاقب کو بتا دیتا ہے کہ آئلہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو وہاں اس کی تھوڑی جلد بازی ہوئی ہے۔ اگر وہ اتنی جلد بازی نہ کرتا تو وہ آہستہ آہستہ آئلہ کو سمجھا کر اپنی محبت کا یقین دلا سکتا تھا۔ اب آتے ہیں احتشام اور رملہ کے ٹریک پر۔ احتشام ابھی بھی اپنی اور ماں کے دباؤ میں ہے، ایک مکمل مام بوائے بن چکا ہے جسے کہتے ہیں ممیز ٹوائے، ٹھیک ہے۔ اس بچپن سے ہی ماں کا اتنا خوف ہے کہ وہ اپنی ماں کے آگے کچھ بھی نہیں بول سکتا۔ رملہ کا ایٹیٹیوڈ بالکل کلیئر ہے، وہ احتشام کو صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ اس میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ ناظرین، اب یہاں پر آپ کو آنے والے ایپیسوڈ میں کچھ اس طرح سے دکھایا جائے گا کہ رملہ جو ہے احتشام کو کہے گی کہ ابھی بھی آئلہ تم سے محبت کرتی ہے۔ یہاں پر شامی کہے گا میں نے جو بھی اس کے ساتھ کیا ہے وہ اس کے بعد بھی بھلا مجھ سے محبت کیوں کرے گی۔ یہاں پر ناظرین، رملہ کا یہی پلان ہے کہ وہ اب آئلہ کو اور اون کو ملوائے گی، اور اسی بہانے وہ اور آئلہ کو اور شامی کو ملوائے گی، اور اسی بہانے وہ اون اور رملہ بھی آپس میں ایک ہو جائیں گے۔ اب اس کا اگلا شکار شامی ہے، تاکہ وہ شامی کو اپنی باتوں سے اس کا اتنا برین واش کرے کہ وہ آئلہ پر الزامات لگائے اور وہ آئلہ کے زیادہ قریب رہے۔ جتنا شامی اون کے قریب رہے گا، جتنا شامی آئلہ کے قریب رہے گا، اتنا اون اور آئلہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، یہی ہے ماسٹر پلان اس رملہ کا، کیونکہ وہ کسی صورت جو ہے اون سے علیحدگی نہیں چاہتی۔ لیکن ناظرین، اس دفعہ ہمیں جو ہے کہانی میں ایک نیا موڑ دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ آئلہ اب اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک مضبوط مرد اون کا سہارا ہے، اور اون اب کسی صورت شامی کو آئلہ کی زندگی میں دوبارہ سے انٹری نہیں مارنے دے گا۔ ناظرین، یہاں پر جو ہے راحت نے ایک اہم ماں کا کردار ادا کیا ہے۔ برسوں سے وہ اپنے بیٹے کو شدید دکھ اور ٹینشنز دے رہی تھی، لیکن اس دفعہ اس نے آئلہ کا ہاتھ اون کے ہاتھ میں دے کر اس کو دنیا بھر کی خوشیاں دے دی ہیں۔ یہاں پر ناظرین، راحت کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس کا بیٹا آئلہ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اس بات پر وہ بیجان سے بھی کہتی ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے بیٹے کو اس کی محبت مل گئی۔ ناظرین، دوسری طرح بیجان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اون جو ہے وہ آئلہ کو سمجھے اور اس کو ٹائم دے اور اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرے۔ آئلہ ایک بہت اچھی اور پیاری لڑکی ہے، اور اس کے دل میں اون کے لیے ضرور محبت پیدا ہو جائے گی، نفرت بدل کر۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہترین ڈرامہ سیریل ضبط کی تازہ ترین ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستوں، آج کی ایپیسوڈ جذبات، غصے، رنجشیں، نوازشیں اور بہت سے اہم ٹوئسٹ سے بھرپور ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو یہ دیکھ کر اس کے گہرے مطلب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم نے صرف آپ
کی اس ایپیسوڈ میں ریویو کریں گے بلکہ کریکٹر انالیسس اور آنے والی ایپیسوڈ کی دھماکے دار پریڈکشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو بہتر ہے کہ آپ اس کہانی کے اینڈ تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ناظرین، ڈرامے کی شروعات ہوتی ہے ناشتے کے ٹیبل سے، جہاں پر سارے آپس میں لڑائی جھگڑا اور فساد کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف زوہا اور آئلہ کے درمیان ہوئی بحث کی وجہ سے بھی سارے پریشان ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر آئلہ ابھی ہوش و حواس میں نہیں ہے، اس لیے اس کا جب دل کرتا ہے، جس سے دل کرتا ہے وہ اس کو سنا دیتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر رملہ اور آئلہ کے بیچ بھی کافی زیادہ بحث ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر رملہ جو ہے وہ آئلہ سے کہتی ہے کہ تم خود کو سمجھتی کیا ہو، تم نے اون سے شادی کیوں کی؟ تو ناظرین، یہاں پر آئلہ کہتی ہے تو تم نے جو ہے وہ شامی سے شادی کیوں کی؟ ناظرین، یہاں پر سارے فساد کی جڑ یہ ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں جو ہیں اپنے اپنے شوہر سے ناخوش ہیں اور وہ ایک دوسرے کے شوہر کو پسند کرتی ہیں۔ اس لیے ناظرین، یہاں پر ڈرامہ کافی زیادہ ایموشنل ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف آئلہ اور زوہا کے درمیان جو نوک جھوک ہوئی ہے وہ ان دونوں کے درمیان کی پرانی دوستی کو دشمنی کی لکیر اور گہری کر دیتی ہے۔ آئلہ کا کہنا ہے کہ یہ